السلام علیکم، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ دوستو، آج کے نئے ٹیوٹوریل میں ہم کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر 8 جس کا نام ہے اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنوئی ایوننگ، جو کہ لکھا گیا ہے رابرٹ کوسٹ کی طرف سے۔ آج کے ٹیوٹوریل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز ہمارے چینل ڈیجیٹل پاکستان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ٹیوٹوریل آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ پہلے ترتیب کے ساتھ کچھ سوال لکھ لیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، تو میں سب سے پہلے ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، جو باقی رہ جائیں گے وہ میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ لکھ دوں گا۔ پہلا سوال ہے، ہو از اسپیکر ان دا پوئم؟ ہو از اسپیکر ان دا پوئم؟ اب پوئم مطلب نظم، اسپیکر بولنے والا، ہو کون؟ نظم میں بولنے والا کون ہے؟ نظم میں بولنے والا کون ہے؟ دا اسپیکر ان دا پوئم از ہارس رائڈر۔ نظم میں بولنے والا کون ہے؟ نظم میں بولنے والا ہے ہارس رائڈر، گھوڑ سوار یا گھوڑے کی سواری کرنے والا، وہ اس میں بول رہا ہے۔ اب سوال نمبر 2، whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem؟ مطلب پہلے قطعہ میں بولنے والا کس کا حوالہ دیتا ہے؟ جو نظم کا پہلا قطعہ ہے اس میں بولنے والا کس کا کیا دیتا ہے؟ حوالہ دیتا ہے۔ The speaker refers to the honor of the words۔ پہلے قطعے میں وہ کس کا ریفر دیتا ہے، کس کا ریفرنس دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے اس کا جنگل کے مالک کا ریفرنس دیتا ہے۔ یہ ہو گئے 2 سوال۔ Why does the speaker stop on the darkest evening of the year؟ دوبارہ، Why does the speaker stop on the darkest evening of the year؟ اس کا مطلب یہ ہے بولنے والا سال کی تاریک ترین شام میں کیوں رکتا ہے؟ اب اس کا جواب، اچھا جی، ہی تھنکس، وہ سوچتا ہے، ٹو اسٹاپ، رکنے کا، آن دا ڈارکیسٹ، تاریک رات میں، تاریک شام میں، آف دی ایئر، سال کی، بیکاز، کیونکہ، دا ووڈس آر لولی، جنگل کا کیا ہے؟ خوبصورت ہے، گھنا ہے، ڈارک گھنا ہے، ڈیپ اور گہرا ہے، یہ خوبصورت، تاریک اور گھنا ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ وہاں پہ رکنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کرتے ہیں اس سے آگے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، why does the یہ ہو گیا ہمارا، why does the horse impatiently await the next move of his master؟ کیا ہے کہ وہ گھوڑا کیوں بے چینی سے اپنے مالک کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہا ہے؟ گھوڑا کیوں بے چینی سے اپنے مالک کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہا ہے؟ Why does the horse impatiently await the next move, await the next move of his master.
سوال ہے گھوڑا کیوں بے چینی سے اپنے مالک کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہا ہے یا انتظار کرتا ہے؟ اب اس کا جواب دیکھتے ہیں. اس کا جواب ہے جی the horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby. وہ اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ وہاں پہ قریب کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے. would not be able to get any food. کیونکہ کوئی فارم قریب نہیں ہے اس سے کوئی چارہ نہیں مل سکے گا. He is also fearful that might have made some mistake. گھوڑا اپنے مالک کی اگلی حرکت کا بے صبری سے اس لیے انتظار کرتا ہے کیونکہ کوئی فارم ہاؤس قریب نہیں ہے. اسے کوئی چارہ نہیں مل سکے گا. وہ خوف زدہ بھی ہو سکتا ہے. فیئرفل خوف زدہ. اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو یعنی کہ he might have made some mistake. اس کو مسٹیک لکھنا ہے مسٹیک. وہ اس طرح فیئرفل ہے, وہ اس طرح ڈرا ہوا ہے کہ کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے جو اس نے غلطی کر دی ہے. اب اس سے اگلا سوال یہ سوال کافی لانگ ہے لیکن میں آپ کو کروا دیتا ہوں. پہلے پڑھ لیتے ہیں. بولنے the speaker in the poem captivated by the beauty of the nature, why doesn't he stop for long enjoy nature's beauty. مطلب بولنے والا قدرت کی اس خوبصورت پرفریزہ ہے, وہ کیوں دیر تک اس کا مزہ لینے کے لیے نہیں رکتا. وہ وہاں پہ کیوں زیادہ دیر نہیں رکتا. سمپلی اس کا آپ جواب لکھتے جیسا کہ آپ سمری میں لکھتے ہیں. میں آپ کو اس کو شارٹ کر لکھوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ اس کا جواب لکھ دیتا ہوں.
आंसर लिख देता हूँ, he is captivated by beauty of the dark, deep and lovely, deep and lovely words, but he has promises words, but he has promises that is to say, that is to say that he has some, that he has some worldly is accomplished. मतलब वह तारीक और घने खूबसूरत जंगल की खूबसूरती से महसूर हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, यानी कि वो उसका दिल भर जाता है इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुकता, लेकिन उसे कुछ वादे निभाने हैं, मतलब कि वर्ल्डली उससे दुनिया के कुछ काम निभाने, कुछ उसके काम रहते हैं जो उसने पूरे करने हैं। तो आज का यही ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिए होंगे। तो मैंने जैसे आपसे शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले ट्यूटोरियल आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।